یہ ہے وہ لندن میں رہنے والی کروڑ پتی خالہ، کپڑے تو اس کے پھٹے ہوئے ہیں۔ کروڑ پتی لوگ کیا اس طرح سے کسی کو ملنے آتے ہیں؟ خاندان بھر کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، حالات تو اس عورت کے خراب ہی لگ رہے ہیں۔ صرف ایک حادثہ، چند سیکنڈ کا، مگر اس حادثے پر بننے والی کہانیاں مہینوں تک پورے خاندان میں گردش کرتی رہیں۔ دشمن اگر برا کہے تو اتنا درد نہیں ہوتا، لیکن جب اپنے ہی لوگ آپ کی عزت کو موضوع گفتگو بنا لیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ لندن میں رہنے والی کروڑ پتی زارا کے خلاف پورے خاندان میں پھیلیں۔ وہ چاہتی تو سب کو جواب دے سکتی تھی، مگر اس نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وقت سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہم لوگ آج کل کے اس نفسا نفسی کے دور میں ایک دوسرے کا سٹیٹس دیکھ کر اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا بظاہری رنگ ڈھنگ، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، اس کے کپڑے، اس کے ہینڈ بیگز، اس کے جوتے، اس کے فون، اور یہاں تک کہ اس نے جولری کون سی پہنی ہوئی ہے، یہ دیکھ کر دوسروں کی ہم عزت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دوسروں کا کردار، ان کا اخلاق اور ملنساری، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اہمیت ہے تو صرف اور صرف بندے کے سٹیٹس کی۔ اب یہی سب کچھ نا یہاں پہ لندن میں رہنے والی زارا کے ساتھ ہوا۔ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا اور پورے خاندان میں سرگوشیاں پھیل گئیں کہ زارا جو ہے وہ سب کے ساتھ ایک جھوٹ بول رہی ہے، اس نے اپنے اوپر ایک نقاب ڈالا ہوا ہے، سب کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ صرف ایک پھٹا ہوا کپڑا اور پورے خاندان نے فیصلہ سنا دیا کہ وہ عورت غریب ہے، مگر کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ حقیقت کیا تھی۔ اب یہ انسیڈنٹ ہوا کیا، اور اس انسیڈنٹ کی وجہ سے زارا کا خود اعتمادی اور اس کا سیلف کانفیڈنس اور اس کی عزت نفس جس طرح سے مجروح ہوئی نا، اس کے بارے میں تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ آخر یہ سارا واقعہ کیا ہے۔ لیکن زارا کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی عمر کوئی تقریباً 35 سال تھی، اور زارا جو تھی وہ پاکستان کے ایک بڑے ہی اچھے خوشحال خاندان سے اس کا تعلق تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے یہ، اور اچھا خاصا ان کا گھر تھا، پاکستان میں بھی گاڑیاں تھیں، اور شادی ہو گئی جی زارا کی یہاں پہ برطانیہ میں۔ زارا کے شوہر کے پاس برطانیہ کی نیشنلٹی تھی، زارا یہاں پہ برطانیہ میں آ گئی، آ کر یہاں پہ لندن میں آباد ہو گئی۔ اس کا شوہر ایک کامیاب بزنس مین تھا، اور خود بھی زارا اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ یہاں پر آنے کے بعد اس نے ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرنی شروع کر دی۔ زارا یہاں پر ایک اعلیٰ عہدے پر کام کر رہی تھی، کوئی یہاں پہ آ کے اس نے اور جابز وغیرہ نہیں کی، اور شہر کے ایک مہنگے علاقے میں اس کا ایک خوبصورت سا گھر تھا۔ گھر یہاں پہ یو کے میں نو ڈاؤٹ کے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کے گھر جو ہیں وہ کافی کوزی اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ اور زارا کے پاس ایک نئی لگژری گاڑی تھی، اور 2 پیارے سے بچے بھی تھے۔ زندگی بظاہر مکمل تھی، اور زارا سکون کے ساتھ یہاں پہ لندن میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ باقی چھوٹی موٹی باتیں تو ہر گھر میں چلتی ہی رہتی ہیں، یہ میوزک ہر جگہ پہ چلتا ہے، اور اس کو اگنور کر کے ہی زندگی چلتی ہے۔ اب زارا یہاں پہ پرسکون طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی کہ ایک دن اچانک زارا کو خبر ملی کہ اس کے خاندان کے کچھ رشتہ دار اس کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ لندن میں۔ وہ زارا کے سیکنڈ کزن کے آگے بچے تھے، رشتے میں زارا جو تھی وہ ان کی خالہ لگتی تھی، چاہے دور کی ہی صحیح، لیکن خالہ لگتی تھی۔ اب زارا نے سوچا کہ بھی میرے گھر کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کو کھانے پر مدعو کیا جائے۔ اب زارا نے ان کو باہر کسی ریسٹورنٹ میں انوائٹ کر لیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یو کے کی زندگی بڑی ہی مصروف ہے، یہاں پہ جاب کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اور ہر بندہ یہاں پہ اپنے اپنے سرکل میں گھوم رہا ہوتا ہے، دوسروں سے ملنے کے لیے یا اس طرح کی پارٹیز کے لیے ٹائم نکالنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن زارا نے اب یہ سوچ لیا تھا کہ ایک عرصہ دراز سے میں پاکستان بھی نہیں گئی، اور اب چونکہ میرے خاندان کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ان سے ملنا اب میں نے لازمی ہے۔ اب زارا خوشی خوشی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ان لوگوں کو ملنے کے لیے نکل پڑی۔ راستے میں اب اچانک سے یہاں پہ پتہ ہے آپ کو کبھی اچانک سے بارش شروع ہو جاتی ہے، یہی سب کچھ ہوا کہ یہ لوگ ابھی گھر سے لیٹ نکلے تھے، اور راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ اب گاڑی سے اترتے وقت زارا کا پاؤں پھسلا، اور وہ گرنے سے تو بچ گئی، لیکن اس کے جو کپڑے تھے وہ گاڑی کی سائڈ پہ آ کے اٹک کے تھوڑے سے سائڈ سے پھٹ گئے۔ اب اس کے کپڑے ایک طرف سے پھٹ چکے تھے، اور ان پہ تھوڑی بہت مٹی بھی لگ گئی تھی، لیکن زارا نے سوچا، دل میں اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی گھر کے لوگوں سے ملنا ہے، اب ان کے سامنے اس طرح کا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب میں دوبارہ سے گھر واپس جاؤں اور کپڑے چینج کروں اور پھر دوبارہ سے یہاں پہ واپس آؤں، اس طرح سے ریسٹورنٹ بھی بند ہو جائے گا، کھانے کا ٹائم بھی نکل جائے گا۔ انسان کا اصل جو ہے وہ کردار اس کے اخلاق سے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے کپڑوں سے زیادہ محبت دیکھی جاتی ہے۔
اب جی زارا نے ان ساری چیزوں کو اگنور کیا اور وہ اسی حالت میں نا ریسٹورنٹ میں چلی گئی اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے۔ اب جیسے ہی وہ وہاں پہ ٹیبل پہ پہنچے تو آپس میں سلام دعا ہوئی، حال احوال پوچھا گیا۔ اس کے بعد جی اب نا اس کی جو رشتہ دارنیاں تھیں نا، جن کی یہ خالہ لگتی تھی، انہوں نے نا آپس میں سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں۔ ان لوگوں نے زارا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اور اس کے بعد جی ایک جو اس کی کزن تھی یا جو بھی لڑکی تھی نا، اس نے کہا کہ یہ ہے وہ لندن والی کروڑ پتی خالہ، اور دوسری نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ارے اس کے کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں، اور تیسری جو ان کی کزن تھی نا آگے، اس نے یہ کہا کہ شاید حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ جو کچھ دکھاتی ہے نا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ سب نا آپس میں ہنسنے لگے۔ اس کے اس سائڈ سے جو تھوڑے سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے نا کمر والی سائڈ سے، ان کو دیکھ کے نا مذاق اڑانے لگے۔ اب جی زارا نے نا یہ سب باتیں سن لی، مگر آگے سے وہ خاموش رہی۔ خیر اب زارا نے ان کی ان ججمنٹ کرتی ہوئی نظروں کا سامنا کیا، اور بڑی ہی خوشی اخلاقی سے ان کو ملی، کھانے کا بل وغیرہ پے کیا، اور اس کے بعد وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اور لیکن جی اب زارا جو تھی نا ان باتوں کی وجہ سے اندر ہی اندر بے چین تھی کہ ان جو اس کی بھانجیاں یا بھتیجیاں آئی تھیں، انہوں نے اس کو بہت تھا نا اس کے بارے میں ججمنٹل سٹیٹمنٹس دی تھیں۔ اب چند دن گزرے، کوئی 2-4 دن ہی گزرے ہوں گے، اس کے بعد جی پاکستان میں نا فون کالز پورے خاندان میں پھیلنا شروع ہو گئیں، اور واٹس ایپ پہ میسیجز پھیلنا شروع ہو گئے کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ زارا کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے خود ہی سے اپنی نا ساری ایک سٹیٹمنٹ بنا لی۔ افواہیں جو تھی نا پورے خاندان میں پھیلنا شروع ہو گئی، ہم نے تو سنا ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہے، لندن میں بڑی ہوئی مشکل سے گزارا کر رہی ہے، چھوٹی موٹی وہاں پہ نوکری کرتی ہے، اور پیسے کے لیے وہاں پہ ترس رہی ہے، نہ اس کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی گھر کے حالات کوئی خاص ہیں۔ اب یہ پوری جو باتیں تھیں نا وہاں پہ سرگوشیوں کی طرح، آپ کو پتہ ہے کہ بھی جب یہ چگلیاں پھیلتی ہیں تو وہ کس طرح سے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہیں۔ اب کسی نے بھی اس چیز کی تحقیق کرنا لازمی نہیں سمجھی کہ آخر حقیقت کیا تھی۔ صرف ایک معمولی سا حادثہ اور ایک لمحے کی تصویر نے برسوں کی کامیابی کو دفن کر دیا تھا۔ اب زارا اگر چاہتی تو وہ سب کو ان کی باتوں کا جواب بڑے ہی اچھے طریقے سے دے سکتی تھی، لیکن اس نے خاموشی اپنائی اور کہا کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وقت سب کو اس بات کا جواب خود ہی دے دے گا۔ اب وہ کیا سب کو جا کے اپنی بینک سٹیٹمنٹس دکھاتی، یا ان کو لا کے لندن کے ویزے لگا کے اپنا گھر دکھاتی، یا اپنی مہنگی گاڑی دکھاتی، یا الماری میں سے نکال کے اپنے ایک ایک کپڑے کو دکھاتی کہ بھی میرے پاس یہ سب کچھ ہے یا میرے پاس اتنی جولری ہے؟ اس نے نا خاموشی ہی اختیار کی۔ اب جی کچھ مہینے گزرے، اور اس کے بعد نا پاکستان میں ان کے فیملی میں نا ایک شادی کی تقریب تھی، اور پورے کا پورا خاندان وہاں پہ نا اکٹھا ہونا تھا، بہت بڑا فنکشن کا تھا، اور بڑی مطلب کہتے ہیں نا کہ گج وج کے بیاہ کرنا، وہ والا حساب تھا۔ اب جی زارا بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اس شادی پہ انوائٹڈ تھی، اور یہ وہاں پہ چلی گئی، اور اس بار وہ اپنی وہاں پہ مہنگی جو لگژری گاڑی تھی نا اس میں وہاں پر گئی تھی، اور اس کے لباس، وقار اور اعتماد نے نا سب کو خاموش کر دیا۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور کیونکہ آپ لوگ خود اندازہ کریں کہ یہاں سے UK سے کسی بھی شادی کی تقریب میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹکٹس ہی کافی ایکسپینسیو آتی ہیں، اور کجا آپ لوگوں نے پاکستان میں ہی رہتے ہوئے پاکستان میں خاندان کی شادی میں جانا، وہاں پہ تو جا کے صرف آپ نے شادی میں ہی پیسے دینے ہیں، لیکن یہاں سے جانے والے لوگوں کے لیے مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پہلے ٹکٹ جو ہے وہ کافی ایکسپینسیو بائی کرتے ہیں، اس کے بعد شادی پہ جا کے جو اخراجات ہونے ہیں وہ علیحدہ سے ہوتے ہیں۔ اب پورے خاندان میں زارا کے خلاف جو باتیں، جو سرگوشیاں چل رہی تھی نا، اس کی وجہ سے ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ زارا شادی میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن اب زارا کو وہاں پہ اتنے سجی سجائی اور اتنی اہتمام کے ساتھ پوری فیملی کے ساتھ وہاں پر دیکھ کے نا سب لوگ خاموش ہو گئے تھے، حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور اندر ہی اندر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ اب جی کھانے کے دوران نا ایک جو اس کی خاندان کی عورت تھی نا، کافی بزرگیدہ تھی وہ، مطلب کہ ایج کافی تھی، انہوں نے نا ہمت کر کے آخرکار زارا سے پوچھ ہی لیا کہ زارا بیٹا، ہم نے تو سنا تھا کہ تمہارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور تم بڑی ہی مشکل سے وہاں پر لندن میں اپنی زندگی گزار رہی ہو۔ یہ سب کچھ سن کے نا زارا مسکرائی، کیونکہ ایک بڑی ہی ڈٹرمنٹ لڑکی تھی، اس نے نا کبھی بھی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کیا تھا، اور لندن میں بھی جا کے یہ جاب صرف اس لیے کر رہی تھی کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ اب جی زارا نے نا ان جو جتنی بھی باتیں، جو بھی اس کو ڈپریشن وغیرہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوئی تھی نا، ان کو ایک طرف کرتے ہوئے زارا نے بڑی ہی کانفیڈنٹلی جو تھا نا وہ اس عورت کو جواب دیا
کہ عجیب بات ہے نا، میرے گھر کو کسی نے نہیں دیکھا، میری محنت کو کسی نے نہیں دیکھا، میری نوکری کو کسی نے نہیں دیکھا، میری گاڑی کو کسی نے نہیں دیکھا، میری خوشحال زندگی کو کسی نے نہیں دیکھا، میرے اخلاق کو کسی نے نہیں دیکھا۔ دیکھا تو ان لوگوں نے صرف ایک دن وہ میرا پھٹا ہوا کپڑا دیکھا، اور سب نے وہی دیکھ کر میرے بارے میں اپنی رائے قائم کر لی۔ پورا حال جو تھا نا زارا کی یہ باتیں سن کر خاموش ہو گیا۔ زارا یہیں پہ نہیں رکی، اس نے مزید کہا کہ لوگ اکثر آپ کی پوری زندگی کو نہیں دیکھتے، وہ صرف اس ایک لمحے کو دیکھتے ہیں، آپ کی ایک کمزوری کو دیکھتے ہیں، کوئی ایک غلطی، کوئی ایک خراب لمحہ، کوئی ایک ویک پوائنٹ جو ہے نا اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اسی کے اوپر آپ کا ایک پورا کردار لکھ دیتے ہیں، ایک پوری کہانی بنا دیتے ہیں۔ اور یہی سب کچھ ان عورتوں نے بھی میرے بارے میں کیا۔ یہ سن کر سب کے سر جو تھے وہ جھک گئے۔ زارا نے مزید کہا کہ کیا اب میں آپ لوگوں کو اپنے بینک اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ نکال کے دکھلاؤں، یا کہ آپ کو اپنا بینک بیلنس چیک کرواؤں، یا آپ کو اپنے ایک ایک کپڑے کو لا کے دکھاؤں، آپ کو اپنا زیور نکال کے دکھاؤں، تو پھر آپ لوگ سمجھیں گے کہ میرے حالات اچھے ہیں، یا کہ آپ کو اپنی منتھلی جتنی سیلری آ رہی ہے میری وہ آپ لوگوں کو چیک کرواؤں، آپ لوگوں کو اپنی سیلری سلپس دکھاؤں، تو پھر آپ لوگ مانیں گے کہ بھی میرے حالات برے نہیں ہیں، وہ صرف ایک انسیڈنٹ تھا۔ لوگ جو ہیں وہ کسی کا نہ تو کردار دیکھتے ہیں، نہ کسی کا اخلاق، اور نہ ہی محبت دیکھتے ہیں تو صرف اس کا بظاہر سٹیٹس دیکھتے ہیں کہ آخر یہ بندہ کر کیا رہا ہے، یا کس طرح سے جو ہے نا وہ اس کا رہن سہن ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ کی کامیابیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن آپ کی ایک چھوٹی سی خامی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کے فیصلوں سے زیادہ اپنی حقیقت پر یقین رکھیں، کیونکہ سچائی ہمیشہ افواہوں سے بڑی ہوتی ہے۔ ایک پھٹا ہوا کپڑا پورے خاندان کو نظر آ گیا، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے میرے خلاف بڑی باتیں کی، میرا مذاق اڑایا، مجھے آپ لوگوں نے حقیر جانا، مگر خاندان کا کوئی بھی بندہ میری عزت، محنت اور کامیابی کو نہ دیکھ سکا۔ کیا آپ کے خیال میں زارا نے جو اس کے خلاف خاندان بھر میں افواہیں پھیلنی تھیں، اس کے خلاف جو خاموشی اختیار کی، ان عورتوں کی جو ججمنٹل نظریں تھیں، یا انہوں نے جو اس کے خلاف مذاق اڑایا، اس کے اگینسٹ اس نے جا کے خاموشی اختیار کی وقتی طور پہ، وہ بالکل درست سٹیپ تھا؟ یا کہ اسے واٹس ایپ گروپ پہ یا ہر بندے کو جا کے بتانا چاہیے تھا، اپنی وضاحتیں پیش کرنی چاہیے تھیں، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ پورے خاندان نے جو دیکھا کہ بھی زارا کے بارے میں جتنی بھی باتیں پھیلنی تھیں وہ صرف اور صرف ایک نظر کا دھوکہ تھا؟ کیا آپ کے خیال میں انسان کا کردار، اخلاق اور اس کی محبت زیادہ معنی رکھتی ہے، یا کہ اس کے کپڑے، اس کا سٹیٹس، اس کی جیولری اور اس کا بینک بیلنس زیادہ معنی رکھتے ہیں؟ بعض اوقات ہم لوگ صرف ایک لمحے میں ایک بندے کے بارے میں اپنی ججمنٹ قائم کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں اپنی رائے دینے سے کبھی نہیں ہٹتے، لیکن ہم لوگوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی ایک لمحہ، ایک انسیڈنٹ یا ایک ملاقات کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔